نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر نے پچھلے درس کی جو صدقے کے قبول ہونے کی 2 شرطیں تھیں انہی کی مزید وضاحت کی اور اس کو مثال سے نمایاں کیا۔ صدقہ قبول ہو جائے اور اللہ کی بینک میں بڑھتا رہے حتیٰ کہ 1 کا 700 گنا ہو جائے۔ اس کے لیے پہلی شرط تھی کہ صدقہ دینے والا احسان نہ جتلائے۔ نمبر 2 شرط یہ تھی کہ صدقہ کرنے والا جس کو صدقہ دیا ہے اس کی بے توقیری بے اکرامی نہ کرے، اس کو اذیت جسمانی اور ذہنی تکلیف نہ دے۔ اور تیسری شرط اس آیت میں یہ بیان فرمائی کہ ریا اور دکھلاوے کی نیت سے خرچ نہ کرے۔ یہ 3 شرطیں ہوں، ریا دکھلاوا نہ ہو بلکہ خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو، مخلوق میں سے کسی کو دکھلانا، کسی کو بتلانا، کسی کو خوش کرنا یہ مقصد نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی اب اس کا صدقہ قبول بھی ہوگا اور انشاءاللہ اللہ اپنے بینک میں اس کو اتنا بڑھاتا رہے گا کہ 1 کے بدلے 700 گنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسا بینک نہیں ہے، کوئی ایسا مالیاتی ادارہ نہیں ہے جو کسی کو پیسے پر اتنا زیادہ پرافٹ دے کہ تم 1 کروڑ ہمارے پاس جمع کراؤ تو تمہیں 700 کروڑ واپس کریں گے، 1 لاکھ جمع کراؤ تو 700 لاکھ تمہیں واپس کریں گے۔ ایسا آج تک کوئی ادارہ نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو گارنٹی دے رہی ہے کہ تم میرے پاس 1 نیکی جمع کراؤ تو قبر میں جب تم پہنچو گے تو تمہیں 1 کے بجائے 700 کا ثواب دوں گا، 700 گنا تمہاری وہ نیکی بڑھا دوں گا، اتنا اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے صدقے کی ایک مثال دیتے ہیں جو اپنے صدقے کو کسی وجہ سے بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ پیسہ تو خرچ کر دیا، غریبوں میں، یتیموں میں، مسجد پہ لگا دیا، مدرسے پہ لگا دیا، حج عمرے پہ لگا دیا، جہاد میں تبلیغ میں پیسہ تو لگا دیا، لیکن پیسہ لگانے کے بعد بھی اس کو کچھ نہ ملا۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک صاف پتھر ہو، اس کے اوپر مٹی پڑ جائے، انچ ہے، 1.5 انچ ہے، 2 انچ ہے، اس کے اوپر مٹی پڑ جائے، اب اس پر چھوٹی چھوٹی بوندا باندی کی بارش ہو تو اس معمولی مٹی پر بھی کوئی نہ کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی جس چیز کا بیج ہو، جڑی بوٹیاں، کوئی نہ کوئی پھل پھول پیدا ہو جاتے ہیں، اگرچہ نیچے پتھر ہے اور اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی پڑی ہے۔ زیادہ بارش ہوتی پھر تو مٹی بہہ جاتی، نہیں معمولی سی بارش ہوئی ہے، ہلکی پھلکی پھوار ہوئی ہے جس سے وہ مٹی گھیلی تر ہو گئی ہے لیکن بہی نہیں ہے، تو اب اس میں کوئی نہ کوئی چیز پیدا ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد اب اس پر پڑی زور کی بارش، اب جب زور کی بارش پڑی تو وہ تو مٹی پتھر سے ادھر ادھر بہہ گئی، صاف ہو گئی، اب جو اس کے اوپر تھوڑی بہتی اگنے لگی تھی، کوئی چیز انگوری پیدا ہونے لگی تھی، وہ بھی ساتھ ختم۔ تو بالکل ایسے ہی جو بندہ صدقہ کرتا ہے لیکن اس کے اندر دکھلاوا ہوتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور اس میں صدقہ کرنے والے پر احسان جتلاتے، جس پر صدقہ کیا اس پر احسان جتلاتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور صدقہ کرنے کے بعد پھر اس بندے کو جسمانی یا ذہنی تکلیف کوف دیتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے کہ تم تو ہماری زکاتوں پہ پل رہے ہو، تم تو ہمارے صدقوں پہ پل رہے ہو، ہم تمہیں ٹکڑے نہ دیتے تمہارا تو حال ہی کوئی نہیں تھا، ہم نے تمہیں پالا پولا،
جیسے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا تھا، اچھا تو ہمارے سامنے باتیں کرتا ہے، کل ہمارے گھر میں تو پلتا رہا ہے۔ فرعون نے یہ طعنہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اچھا تجھے بچپن میں پالتے ہم رہے ہیں، ہماری کھاتا رہا ہے کئی سال، اور آج ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے کہ ہم غلط ہیں اور تو ٹھیک آ گیا، تیرا تعلق رب سے ہے، ہم گمراہ ہو گئے ہیں، ہماری حکومت تیری وجہ سے ختم ہو جائے گی، اب تو اس طرح کی باتیں ہمیں کرتا ہے۔ تو بالکل یہی باتیں آج کل لوگ کرتے ہیں مولویوں کو، جو حق گو عالم ہوتا ہے، پھر اسے کہتے اچھا یہ تو وہی نہیں ہے جو ہمارے محلے میں پڑھتا تھا، ہمارے روٹی کے ٹکڑوں پر پلتا تھا، ہمارے چندوں پر پلتا تھا، آج ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، آج ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑتا ہے، آج ہمارے مقابلے میں سیاست کی بات کرتا ہے، آج ہمارے مقابلے میں اس کا ڈیرا ہو۔ ہم کب برداشت کریں یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلا ہوا مولوی، اور یہ ہمارے برابر میں کوئی اس کی بھی معاشرے میں حیثیت ہو؟ تو بالکل ایسا ہی فرمایا، تو جو بندہ صدقہ دینے کے بعد اس بندے کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے جس پر صدقہ کیا ہے، تو ایسے بندے کی مثال بالکل وہی ہے کہ وہ صدقہ کرنے کے بعد آس لگا بیٹھتا ہے، اب ہمارے صدقے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا، یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جیسے پتھر پر پڑی مٹی سے کوئی نہ کوئی چیز پیدا ہونے لگی تو مالک کو آسرا ہو گیا، لو جی میری کھیتی آ رہی ہے، میری یہاں فصل ہو رہی ہے، میری فصل اگ آئی ہے، لیکن جب زور کی بارش پڑتی ہے تو نیچے پتھر ہی رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اور اس کو کوئی بھی اپنی اس کمائی میں سے محنت میں سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو بالکل ایسے ہی جب ریا پڑتی ہے، دکھلاوا آتا ہے اور احسان جتلانا آتا ہے اور اس کو ذہنی خوف دینا آتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صدقے کا ثواب ایسا ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ جو لوگ اپنے مردوں پر پڑھانے کے لیے اجرت پر بندے مقرر کرتے ہیں، وہ یار میری امی فوت ہو گئی ہے، اس کی قبر پر تو نے 40 دن پڑھنا ہے، میں تجھے 10,000 روپیہ دوں گا۔ اب اجرت پر بندہ مقرر ہو گیا، وہ امی کی قبر پہ قرآن پڑھ کے آ جاتا ہے اور بلاتے ہیں، لو جی آؤ مولوی سے ہمارے گھر میں ختم کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ہمارا فلانا فوت ہو گیا، اس کے لیے ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، جیسا کھانا کھلائیں گے۔ اور اگر پہلے تو طے کرتے تھے، اب آج کل طے نہیں کرتے، آج کل کچھ مولویوں کی ٹیمیں ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارا گزر بسر اسی پر ہے، المعروف و کالمشروط، ان کو پتہ ہے جب جائیں گے تو وہاں کھانا بھی بڑا اچھا ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جیب خرچہ بھی مل جائے گا۔ تو اب المعروف کالمشروط کی وجہ سے علامہ شامی نے فتاوی شامی میں لکھا ہے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، دیوبندی بریلوی سارے اس کو مانتے ہیں، بلکہ بریلوی ہم سے زیادہ اس کو مانتے ہیں اور اپنے مدرسوں میں اس کی باقاعدہ سبقاً تعلیم دیتے ہیں۔ اس فتاوی کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان پڑھنے والے کو، جو بیچارہ کھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، جو بیچارہ پیسے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ تو جب اس کو نہیں ملے گی تو جس کے لیے پڑھ رہا ہے اس کو بھی نہیں ملے گی، اور اگر اس کو پتہ چلتا کہ میرے اس کی وجہ سے کوئی نیکی نہیں ملنی تو 10,000 تو دور کی بات ہے، 10 پیسے بھی اس کو نہ دیتا۔ وہاں کتاب میں لفظ ہے کہ فلسن واحدہ، ایک کوڑی بھی اس کو نہ دیتا اگر اس کو پتہ چلتا کہ ان کے پڑھنے کی وجہ سے تو ہماری میت کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی سائل تمہارے پاس آ جائے، اگر تم نے صدقہ کر کے احسان جتلانا ہے تو یاد رکھو کسی کو اچھی بات کہہ دینا یہ اس صدقے سے 1000 درجہ بہتر ہے جس صدقے میں ریا ہو، جس صدقے میں احسان جتلانا ہو۔ اچھی بات کسی کو کہہ دینا، یہ اچھی بات اس سے بڑھ کے صدقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر سائل تمہارے پاس آ جاتا ہے، وہ اصرار کرتا ہے، وہ حد سے زیادہ چمٹ جاتا ہے، وہ جان ہی نہیں چھوڑتا، تو اب تم اس کی اس تکلیف پر کہ تمہیں کوفت ہو رہی ہے، تم کہہ بھی رہی ہو بھائی نہیں ہے میرے پاس، بھائی معاف کر دے مجھے، بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تم اسے اچھے انداز میں اچھی باتیں کہہ بھی رہی ہو، لیکن پھر بھی وہ مانتا اور چھوڑتا نہیں ہے، اصرار کر رہا ہے، تو فرمایا اب بھی تم درگزر کرو،
اب بھی تم مغفرت اس کو بخش دو، معاف کر دو، اگرچہ اس نے تمہیں بڑا زج کیا ہے، تنگ کیا ہے، لیکن پھر بھی تم منہ سے کوئی سخت بات نہ نکالو اور اس کو معاف کر دو اس کی اس تکلیف دینے پر۔ تو یہ بھی فرمایا اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے جو صدقہ تم دکھلاوے کے لیے کرو یا جس صدقے کے بعد تم احسان جتلاؤ۔ تو فرمایا قول معروف، اچھی بات کا کہنا، و مغفرت، اور سائل کی تکلیف دینے پر اس کو معاف کر دینا، خیر من صدقۃ، زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعھا اذی، جس کے پیچھے تکلیف دینا ہو۔ واللہ غنی، باقی اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو اللہ تمہیں دے سکتا ہے وہ اللہ غریبوں کو بھی دے سکتا ہے، وہ اللہ مولویوں کو بھی دے سکتا ہے، وہ اللہ مدرسے کو بھی دے سکتا ہے، وہ اللہ مسجد کو بھی دے سکتا ہے، لیکن تمہیں دیا ہے تاکہ تمہارے ہاتھ سے غریبوں کو دلوائے، تاکہ تمہارے ہاتھ سے یتیموں غریبوں کو دلوائے، نیک کے کاموں میں لگائے، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اللہ ڈائریکٹ ان کو دے سکتا تھا۔ رازق جیسے تمہارا اللہ ہے ان کا بھی اللہ ہے، جیسے تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا بھی اللہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بعض لوگوں کو اللہ امیر بناتا اس لیے ہے، مالدار دولت دیتا اس لیے ہے کہ اللہ ان کے پاس اوروں کا رزق پہنچاتا ہے، وہ ان کے پاس امانت ہوتی ہے، اس نے دوسرے تک پہنچانی ہوتی ہے۔ اگر پہنچائے گا تو امانت کو ادا کرنے والا بنے گا، نہیں پہنچائے گا تو پھر امانت میں خیانت کرنے والا بنے گا، اور اسی مال کی وجہ سے اس کو قبر میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی اس کو سختی ہوگی۔ تو فرمایا اللہ غنی ہے، اس کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، باقی فوری تمہاری گرفت نہیں کرتا، اس لیے کہ حلیم، وہ بڑا حوصلے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، نہ ختم کرو، باطل کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر کے اور نہ تکلیف دے کر کے، مثل ان لوگوں کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اللہ اور آخرت پر ایمان ان کا نہیں ہوتا، تو ان کی طرح تم اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو۔ صدقے کا ثواب یا کوئی بھی نیکی ہو، اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہ ہوا تو کعبے کے اندر پڑی ہوئی نماز بھی ضائع ہو جائے گی۔ مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ بنوایا تھا، ان کو پھر بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ ایمان نہیں تھا۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال فمثلہ کمثل، ان کی مثال مثال اس بندے کی ہے صفوان لہ تراب، جو پتھر پر مٹی پر پڑی ہوئی مٹی پر کھیتی باڑی کاشت کرتا ہے، جس پر فاصابہ وابل، کہ اس پر بارش آئے، فترکہ صلدا، تو وہ اس کو بالکل صاف چٹیل پتھر چھوڑ دے، لا یقدرون علی شیء، اب وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہیں، مما کسبوا، جو اس میں سے کمایا، نہ تو اور آمدنی بلکہ جو خرچ کر چکے وہ بھی ضائع۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ ہاں ایمان والوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے کہ ہدایت طلب پر ملتی ہے، کافروں کے اندر طلب نہیں ہوتی۔ اللہ پاک توفیق عمل عطا فرمائے۔